الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، عام طور پر ہم سب کا مزاج یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ہی ادا کرتے ہیں۔ اسی کی بنسبت سے میں نے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک تعالی نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر وعید سنائی اور بہت سخت اور شدید وعید ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو چاندی اور سونے کا خزانہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ایک دردناک اور سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری ایک مذاق استہزاء ہے۔ اللہ رب العزت والجلال بہت ناراض ہیں کہ جس کو ہم نے مال دیا، جس کو ہم نے خزانہ دیا، جس کو ہم نے سونا اور چاندی کی شکل میں بہت سارا مال اور زیور دیا ہے، اور وہ میرا ہی مال جو میں نے اس کو، اصل تو مالک میں ہوں، میں نے عارضی طور پر بندے کو اپنا مالک بنا دیا، اس مال کا مالک بنا دیا، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پھر دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے اس میں اسی آیت کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ دردناک عذاب کیسا ہوگا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن دردناک عذاب دیا جائے گا، جس دن کے بارے میں آپ کو بشارت دینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دن وہ ہوگا جس دن اس مال کو، سونا اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، پھر اس مال سے اس مال والے کے چہرے کو داغ دیا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، اس کی پہلو اور کروٹوں کو داغ دیا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اور کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جس مال کو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جس مال کو تم اپنے لیے ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، اس کا یہ مزہ ہے کہ تم چکھو۔ ایسی ہی وعید صرف اسی آیت میں نہیں، دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت والجلال نے زکوٰۃ نہ دینے والوں پر بہت سخت وعید عطا فرمائی ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے عیب نکالنے والے پر، طعنہ زنی کرنے والے پر۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، وعدد، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے،
99 हो गए, अब 100 हो जाएंगे, अब 101 हो जाएंगे। रोज़ाना जमा करता है, रोज़ाना गिनता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और वो ये समझता है कि ये माल हमें हमेशा अता करेगा, ये माल हमारे पास हमेशा रहेगा और हम इस माल के साथ हमेशा रहेंगे। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये सोच उसकी गलत है। लयुम्बज़न्ना फिल हुतमा, अनकरीब ही उसे हुतमा के अंदर दाखिल किया जाएगा। और फिर सवालिया अंदाज में कहा गया, वमा अदराका मल हुतमा, जानते भी हैं हुतमा क्या चीज़ है, हुतमा कौन सी वादी है, हुतमा किस चीज़ को कहा जा रहा है। उसकी तशरीह अगली आयत में की गई, नारुल्लाहिल मूक़दा, हुतमा एक ऐसी आग है जिसको अल्लाह ने दहकाया है। अल्लाह की वो आग है जिसे जलाया जाएगा, तपाया जाएगा। नारुल्लाहिल मूक़दतुल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, कि वो आग जो लोगों के जिगर तक, लोगों के दिलों तक पहुंच जाएगी। गोया पता ये चला कि माल के बारे में, ख़जाने के बारे में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमें दिया है, अगर उसका निसाब पूरा हो जाए और फिर कोई शख्स ज़कात न अदा करे तो फिर अल्लाह की बहुत सख्त वईद है। आज हमारे पास जो माल आ रहा है, जो सोना और चांदी और रुपया आ रहा है, ये कहाँ से आता है? यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ही की तरफ से है। आज हम खेती बाड़ी करते हैं, हम कारोबार करते हैं, हम कोई बिजनेस करते हैं, हम कोई भी मशगला अपनाते हैं, उसके ज़रिए से अल्लाह ने हमारी रोज़ी का इंतज़ाम कर रखा है। हम एक दुकान चलाते हैं, अल्लाह ने हमारे दिल के अंदर ये बात डाली कि तुम दुकान खोल कर बैठ जाओ, और दूसरे शख्स के दिल में ये बात डाली कि मेरा बंदा वो दुकान खोले हुआ है, तुम उसके पास जा कर के अपनी ज़रूरियात पूरी करो। तो यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का दुनिया चलाने का एक निज़ाम है कि एक शख्स को माल बेचने के लिए आमादा कर दिया और एक शख्स को माल ख़रीदने पर आमादा कर दिया, और एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की ज़रूरियात पूरी होती हैं। वरना तो आप देखिए कि एक शख्स दुकान खोलता है, कोई भी कारोबार करता है, अगर अल्लाह न चाहे तो उसके पास कोई भी नहीं जाता, उसकी किसी भी तरह की कोई बिक्री नहीं होती है। देवबंद के अंदर 2 मेडिकल हैं आमने सामने। एक मेडिकल इतना मशहूर है कि उसके पास हर दवा मिलती है और इतनी भीड़ लगी रहती है कि कोई शख्स 5 मिनट से पहले अपनी दवा नहीं ले सकता। और उसके सामने भी एक मेडिकल है, वो भी दवा कंपनी की रखता है, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं जाता। ये बात पूरे तलबा के अंदर, असातिज़ा के अंदर मशहूर है कि अल्लाह जिसे रिज़्क़ देता है उसे ही आता होता है, और अल्लाह जिससे मना कर देता उसके पास कोई भी नहीं जाता। तो ये जो आज हमारी बिक्री हो रही है, आज हमारे पास गाहक आ रहे हैं, आज हमारे पास जो इस तिजारत की शक्ल में रुपया और पैसा आ रहा है, ये यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की तरफ से। आज हम खेती के अंदर ज़मीन को नरम करके, जोत करके एक दाना दबा कर चले आते हैं। होना तो ये चाहिए था कि परिंदे आते और उसको खोद कर उस दाने को चुग जाते, लेकिन अल्लाह ने उसकी हिफाजत की और फिर उस दाने को, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं थी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, थोड़े दिन के बाद उस मिट्टी के ऊपर हम पानी भी लगा देते और वो मिट्टी सख्त हो जाती है। फिर वही दाना अंदर से मिट्टी को फाड़ता हुआ कोपल बन के निकलता है। वो कोपल इतना नरम होता है कि अगर उसके ऊपर थोड़ी सी तेज़ हवा चल जाए तो वो मुरझा जाए, वो टूट जाए, परिंदे उसको खा लें, जानवर उसको खा लें, कीड़े मकोड़े उसको खा लें, लेकिन अल्लाह उस कोपल के अंदर इतनी ताकत अता करता है कि वो धूप भी बर्दाश्त करता है, सर्दी भी बर्दाश्त करता है, हवाओं के थपेड़ों को भी बर्दाश्त करता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, वो पौधा बनता है, पौधा और बड़ा होता है, उसके अंदर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, और फिर उसके ज़रिए से पूरी दुनिया के अंदर रिज़्क़ पहुँचता है। ये अल्लाह की ज़ात का एक करिश्मा है, अल्लाह की कुदरत है, जिसके ज़रिए से हमारी रोज़ी का इंतज़ाम होता है।
حضرت مولانا مفتی تقی صاحب پڑوسی ملک کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ میرے بڑے بھائی محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں کراچی کے اندر ایک دکان رکھے ہوئے ہوں گے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دکان آج بھی ہے۔ اس دکان کے اندر کتابیں صرف اسلامیات کی تھیں، صرف مدارس میں پڑھانے والی کتابیں تھیں۔ کہنے لگے کہ اللہ رب العزت والجلال تجارت کی شکل میں اپنی نعمتوں کا، اپنی ذات کا، اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کراتے ہیں کہ جس کو ہماری سمجھ سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن روزانہ میں دکان پر جاتا، میری روزانہ بکری ہوتی، روزانہ گاہک آتے، کتاب خرید کر لے جاتے۔ ایک دن بہت زیادہ موسلادھار بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد جب بارش تھمی تو لوگ نکل ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ روڈوں کے اوپر بھی پانی بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کئی انچ پانی بھرا ہوا تھا، اس لیے لوگ راستہ چلنے سے کترا رہے تھے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج بارش ہوئی ہے، روڈوں پر پانی بھرا ہوا ہے، میں اپنی دکان پر کیوں جاؤں؟ آج تو کوئی آئے گا نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز ہوتی تو کوئی آتا اور خریدتا۔ یہ تو کتابیں ہیں، اور وہ کتابیں جو ہر شخص کے لیے نہیں بلکہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے ہیں، لہذا آج کوئی گاہک نہیں آئے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت والجلال نے میری روزی کا انتظام یہی دکان کر رکھی ہے، میری روزی کا انتظام اسی دکان سے ہوتا ہے، لہذا مجھے تو اپنا کام کرنا چاہیے۔ گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے، گاہک اگر اللہ چاہے گا تو بھیجے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں بھیجے گا، لیکن میرا کام یہ ہے کہ میں اپنی روزی کا جو ذریعہ ہے اس کو کھول کر بیٹھوں۔ اور وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اس بارش کی حالت میں چھتری اٹھائی اور میں اپنی دکان پر گیا، تالا کھول کر دکان کی صفائی کرنے کے بعد میں بیٹھا، دل میں پھر خیال آیا آج تو کوئی آئے گا نہیں، قرآن کریم لے کر تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی قرآن کریم کھولا ہی تھا کہ لوگ برساتی کپڑے پہن کر، چھتریاں تان کر اس طرح لائن بار آ رہے اور بار بار کتابیں خرید کر جا رہے ہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ آج اس بارش میں ان کو کون سی ایسی ضرورت پڑی ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار آتے ہیں اور کتابیں خرید کر لے جاتے ہیں۔ اور اس دن میری اتنی ہی بکری ہوئی جتنی روزانہ ہوا کرتی تھی، اس سے زیادہ گراہک آئے جتنے روزانہ آیا کرتے تھے۔ شام کو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے مدد تھی، جو اللہ رب العزت والجلال نے یہ گاہک برسات کے موسم میں روڈوں پر پانی بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں بھیجے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی قدرت ہے کہ نعمت اور رزق کیسے ملے گی یہ اللہ جانتا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دکان کو یا کوئی ذریعہ معاش کو دنیا سمجھتا ہے، دنیا نہیں ہے۔ قرآن کے اندر بہت جگہ مال کمانے کو خیر کہا گیا ہے، بہت جگہ مال کمانے کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے، یہ بھی ایک طرح کا دین ہے، لیکن یہ دین اس وقت بنے گا جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اس میں سے جو حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو یہ مال ہمارے لیے حلال اور پاک ہو جائے گا، یہی مال ہمارے لیے رزق کے طور پر حلال ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ مال جو اس میں دوسروں کا حق رکھتا ہے وہ نہ نکالا، بھلے ہی نکالا لیکن 1 روپیہ تک بچا لیا، تو سارا مال ناپاک اور حرام ہوگا۔ یہ جو مال ہمارے سامنے ہے اس میں سے اللہ نے کیا حق مقرر کر رکھا ہے؟ اس میں سے مال صرف 2.5% مال اللہ رب العزت والجلال نے اپنا حق بتایا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے 2.5% نکال دیا جائے، یہی زکوٰۃ ہے اور یہی اللہ کا حق ہے۔ اگر اس مال میں سے 2.5% نکال دیا جائے تو باقی 97% جو مال ہوتا ہے وہ پاک اور حلال ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا مال اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دیا ہے کہہ دیتے کہ 2.5% تمہارے لیے حلال ہے اور 97% ہمارا حق ہے، لیکن اللہ نے ہر طرف سے ہمارے اوپر انعام کیا، ہمارے لیے سہولتیں کی ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض،
آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ رب العزت والجلال کا ہے. حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے عارضی طور پر ہمیں مالک بنایا، اور مالک بنانے کے بعد یہ کہا کہ بس اتنا حق ادا کر دو کہ 2.5% جو مال تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں نکال دو، تمہارے لیے 97.5% مال بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا. آج ایک ذہن میں ہمارے سوال گردش کرتا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد مال کم ہو جاتا ہے. مال کم یقیناً ہماری گنتی کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے کم نہیں ہوتا. آج ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ بھی گردش کرتا ہے کہ برکت کہتے کسے؟ ہم یہ سمجھے کہ ہم اگر 10 روپے رکھیں تو وہ 20 ہو جائیں، 100 رکھیں تو وہ 200 ہو جائیں، 1 لاکھ رکھیں تو وہ 1.5 لاکھ بن جائیں. اس کا نام برکت ہے؟ اس کا نام برکت نہیں. برکت نام ہے اس بات کا کہ آپ دکان چلا کر آئے، آپ کپڑا بیچ کر آئے، آپ تجارت کر آئے، جتنے روپے آپ کے پاس تھے، اور گھر آنے کے بعد کسی آپ کے عزیز میں، کسی آپ کے رشتہ دار میں، آپ کی بیوی میں، آپ کے بچے اور بچی میں، آپ کے بیٹے اور بیٹی میں کہ کوئی ایسی بیماری لگی کہ جتنا روپیہ تھا ڈاکٹر نے ایک رپورٹ ایسی بتائی، سارا روپیہ ختم ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ آپ کے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے. اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے مال میں برکت نہیں رکھی ہے. ہم یہ سمجھیں کہ 1 کے 2 ہو جائیں اس کا نام برکت ہے، اس کا نہیں. تھوڑے روپیے میں بہت سارے کام ہو جائیں اس کا نام برکت ہے. آپ کما کر لائے، اللہ نے سب کو صحیح سالم رکھا، کوئی بیماری نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی، اور جتنی کمائی ہو رہی ہے اس میں بچ بھی رہا ہے، ہماری ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں، تو یہ برکت ہے. اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس لیے اگرچہ ہماری گنتی کے اعتبار سے مال ضرور کم ہو جائے، لیکن اللہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد کوئی آپ کی تجارت میں، آپ کی دکان میں، آپ کی معیشت میں کوئی ایسا راہ اور ایسا راستہ نکال دیتے ہیں جس کے ذریعے سے جتنی آپ نے زکوٰۃ دی ہے اس سے زیادہ مال آ جاتا ہے. اس کا نام برکت ہے. اس لیے جتنی چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں دی ہے مال کے اعتبار سے، اس کا 2.5% ہمیں نکالنا ہے. اگر ہم نہیں نکالیں گے تو یہ مال پورا کا پورا حرام ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ جو شخص مال کو جمع کرتا ہے اور پھر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی، جو اللہ کا حق ہے وہ نہیں نکالا جاتا، تو اللہ رب العزت والجلال کل قیامت کے دن اسی مال کو ایک اژدہا کی شکل میں بنا دیں گے. وہ اژدہا اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھوں کے اوپر ایک نقطہ رکھا ہوگا، سیاہ بندی رکھی ہوگی، جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ یہ بہت ہی زیادہ زہریلا ہے. اور زہر کی وجہ سے اس کا پورا سر گنجا ہوگا، اور پھر اس کو اس کے گلے میں توق کے طور پر، ہار کے طور پر لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر وہ اژدہا اس کی بانچھوں کو پکڑے گا اور پھر تبھی کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے زکوٰۃ نہ نکالی تو ایسی سخت وعید ہمارے لیے ہے، ایسا سخت عذاب ہمارے لیے ہے. اس لیے آج کا موقع ہمارے لیے آسان ہے کہ 97.5% روپیہ مال و دولت اپنے لیے رکھے، 2.5% اللہ کے راستے میں نکال دیں. لہذا یہ مال کا حصہ ہے، یہ زکوٰۃ جو ہم پر حق ہے یہ ہمیں نکالنا چاہیے. زکوٰۃ نکالنی کس طریقے سے اور نصاب کیا ہے؟ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے. عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو اور 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. آج کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس چاندی کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو. ہر شخص کے پاس چاندی کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہے. 7.5 تولہ سونا کی مقدار پر زکوٰۃ اس وقت واجب ہوتی ہے جب آپ کے پاس روپے پیسے میں سے 1 روپیہ بھی نہ ہو اور آپ کے پاس چاندی کی ایک چھوٹی سی چیز بھی نہ ہو. صرف سونا ہو، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو.
تب 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی چاندی بھی ہے اور باقی سونا ہے تو یہ پورا سونا چاندی میں بدل جائے گا اور پھر چاندی کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. لہذا زکوٰۃ کن کن چیز پر ہے؟ سونے اور چاندی پر ہے. اسی طریقے سے نقد روپیے پر ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو چیز مال تجارت کی شکل میں ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے. مال تجارت کی بہت ساری شکلیں. مال تجارت میں ہمارے پاس جو دکان ہم رکھے ہوئے ہیں اس میں جو بھی مال ہم نے بیچنے کے لیے رکھ رکھا ہے وہ مال تجارت ہے. جو مال اپنی ضرورت کے لیے رکھ رکھا ہے وہ مال تجارت نہیں ہے. جو مال ہم نے اپنے بیچنے کے لیے رکھ رکھا ہے، خرید و فروخت کے لیے رکھ رکھا ہے، اس نیت سے رکھ رکھا ہے کہ آج ہم بیچیں گے، اس سے 2 پیسے ہمیں نفع ہوگا، یہ سارا مال مال تجارت میں آتا ہے اور اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر یہ مال اس 52.5 تولہ کا جو وزن آج گرام میں بیٹھتا ہے وہ 612 گرام 612 گرام اگر چاندی کسی کے پاس ہے یا اتنی مالیت جتنے روپے میں مل سکتی ہے، مثال کے طور پر 36-37 ہزار میں 612 گرام چاندی مل سکتی ہے، جس کے پاس بھی 36 یا 37 ہزار روپے ہیں وہ شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، اسے زکوٰۃ دینی فرض ہے. اور اگر سونا ہے تو آج کے اعتبار سے 87.5 گرام سونا جس کے پاس ہے وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اسے بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. آپ نے کوئی پلاٹ لے رکھا ہے، کوئی مکان لے رکھا ہے، کوئی کھیت اور زمین لے رکھی ہے اور نیت یہ ہے کہ اس مکان کو بیچنا ہے، اس پلاٹ کو بیچنا ہے، اس زمین کو بیچنا ہے، تو یہ پلاٹ، یہ مکان، یہ زمین سب آپ کے لیے مال تجارت ہے. اس کی مالیت پر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض. اب مالیت میں 3 حصے ہو سکتے ہیں، 3 طرح کی مالیت ہو سکتی ہے. ایک تو مالیت یہ ہے کہ آپ نے جتنے کی یہ زمین خریدی ہے وہ ایک مالیت ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک پلاٹ خریدا، وہ پلاٹ آپ کا 1 لاکھ روپے کا ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو بیچیں گے تو آج اس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے کی. یہ 2 طریقے ہیں. اگر آپ نے 1 لاکھ کا خریدا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج اس کی قیمت 1.5 لاکھ کی ہو گئی ہے اور اس سے کم میں بالکل ہم بھی بیچنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کوئی سمجھدار آدمی 1.5 لاکھ سے نیچے لے گا بھی نہیں، تو 1.5 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی، 1 لاکھ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال بھرا ہوا ہے وہ مال آپ نے ایک تو مثال کے طور پر 50,000 روپے کا خریدا ہے، لیکن آپ اس کو اگر الگ الگ بیچیں گے تو یہ مال بیچنے کے بعد 75,000 کا بنتا ہے، اور اگر اسی طرح پوری دکان ایک ساتھ بیچ دیں گے تو وہ 60,000 کا بچتا ہے. تو آپ 60,000 کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اور 75,000 کے اعتبار سے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ 75,000 کے اعتبار سے نکالیں کیونکہ اس میں احتیاط زیادہ ہے. اس لیے 75,000 کے اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. آپ نے جتنے کا خریدا ہے 50,000 کا وہ مال نہیں رکھا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس نقد روپیہ ہے، مثال کے طور پر آج جتنی تاریخ ہے، آج 15 رمضان، آج آپ کے پاس 1 لاکھ روپے، اگلے سال آنے میں آج ہی کے دن آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے، سال کے مہینے میں رمضان گزرنے کے بعد شوال میں خواہ آپ کے پاس 25 روپے بچے ہوں یا ایک بھی نہ بچا ہو، لیکن اگلا رمضان جب آج کا 15 رمضان آئے تو آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے ہیں، اور جس وقت سے آپ نے شروع کیا تھا یعنی آج کا دن، اس دن آپ کے پاس 1 لاکھ روپے تھے، تو 1 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی، 1.5 لاکھ کے حساب سے زکوٰۃ نکلے گی. سال گزرنے کے بعد جو مالیت آپ کے پاس بچے گی آپ کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے. اگر آپ نے کسی سے قرضہ لے رکھا ہے، آپ کا نقد روپیہ تو 1 ہی لاکھ ہے، لیکن آپ نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی کسی سے قرضہ 50,000 لے رکھا ہے، اس طور پر آپ کا روپیہ کتنا ہو جاتا ہے؟ 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے، لیکن 50,000 تو آپ کا قرضہ ہے نا. اگر یہ آپ قرض ادا کر دیں گے تو آپ کا کتنا بچا؟
1 لاکھ بچا تو 1 ہی لاکھ پر زکوٰۃ فرض۔ اسی طریقے سے قرضے 2 طرح کے لیے جاتے ہیں۔ ایک قرضہ چھوٹا موٹا لیا جاتا ہے جو اپنی ضرورت کے لیے لیا، 50,000 لے لیا، 1 لاکھ لے لیا، 10,000 لے لیا، 20,000 لے لیا۔ اور ایک قرضہ وہ ہے جو آج بینکوں سے لیا جاتا ہے یا کسی سے لیا جاتا ہے، اپنا پلاٹ خرید کر کے اس میں کارخانہ لگانے کے لیے، کوئی مشینری لگانے کے لیے، کوئی فیکٹری لگانے کے لیے۔ کیونکہ آپ نے جتنا روپیہ لے رکھا ہے قرضے کے طور پر، اگر اس کی زکوٰۃ جوڑ دی جائے تو آپ غریب ہو جائیں گے، آپ کو خود زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی، آپ ایسے ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسے مال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اسی پیسے سے آپ نے کوئی پلاٹ خرید لیا، مشین خرید لی، اور پھر مشین سے کوئی سامان تیار کر رہے ہیں اور پھر وہ مال بیچیں گے، وہ سامان بیچیں گے، تو اس سامان پر زکوٰۃ ہوگی، آپ کی مشین پر، آپ کے پلاٹ اور فیکٹری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے قرضہ لے کر کے کوئی آپ ایسا سامان خریدتے ہیں جس کے ذریعے ڈائریکٹ کوئی کام کرتے، فیکٹری نہیں بناتے، کوئی بڑا آپ نے گودام میں مال بھر رکھا ہے، تو اس پورے مال پر آپ کی زکوٰۃ ہوگی، اور اس سے آپ کی مالیت پر جتنا روپیہ آپ کے پاس ہے اس کے اعتبار سے 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ تمام صورتیں ہیں زکوٰۃ دینے کی۔ اگر اس میں کوئی اور بھی مسائل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں تو آپ کسی جانکار سے ایک بار پوچھ ضرور لیجیے۔ آج زکوٰۃ دینے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو زکوٰۃ دیتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا مال آیا وہ سب میرا ہے اور اس میں اللہ کا یا کسی غریب کا، کسی بندے کا حق نہیں ہے۔ ایسے لوگ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہیں وہ تمام اس آیت کے مصداق ہیں، اور اس کے اندر یہ وعید ہے انہی حضرات کے لیے۔ لیکن دوسرے حضرات وہ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ایک ایک پائی کا حساب لگا کر دیتے ہیں۔ وہ روزانہ اپنی دکان میں بھرا ہوا مال، اپنے گھر میں رکھا ہوا سونا اور چاندی، اور اپنی جیب میں رکھا ہوا یا اپنی قبضے کے اندر جو مال موجود ہے اس کا حساب لگا کر پوری مالیت نکال کر جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہی زکوٰۃ مقصود ہے اور یہی زکوٰۃ صحیح ہے۔ لیکن کچھ حضرات وہ ہیں جو زکوٰۃ تو نکالتے ہیں لیکن پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو یہ زکوٰۃ تو ادا ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زکوٰۃ ایسے ہی بغیر حساب سے نکالنے میں آپ کی زکوٰۃ جتنی بن رہی تھی اس سے زیادہ نکل گئی، تب تو ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زکوٰۃ میں 1 روپیہ بھی باقی رہ گیا تو یہ 1 روپیہ آپ کی پوری مالیت کو ناپاک اور حرام کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنی مالیت ہمارے پاس ہے، زیور ہے اس کی ایک لسٹ بنا لے، آپ کے پاس نقد روپیہ جو بچا ہے اس کی ایک لسٹ بنا لے، جو آپ کے پاس دکان میں، فیکٹری میں یا کسی بھی طرح کا کوئی سامان تجارت بھرا ہوا ہے اس کی ایک لسٹ بنائیں، اور جو زمین، جو پلاٹ، جو مکان بیچنے کے لیے ہے اس کی ایک لسٹ بنائیں، پورے کا ٹوٹل کریں، جتنا روپیہ آتا ہے اس میں سے 2.5% نکال دیں۔ یہی حق ہے، یہی اصل مقصود ہے۔ یہ زکوٰۃ نکالی کیسے جائے گی؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیور تو ہماری بیوی کا ہے، بچے کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زیور کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن اصلاً حق یہ ہے کہ جس کے قبضے میں مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ مثلاً آپ کی بیوی ذمہ دار ہے مالیت کی، اس زیور کی، تو بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سونا اور چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ اگر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر دیں گے تو بیوی کے اوپر احسان ہوگا اور بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم اپنے ذمہ دار ہیں، بیوی کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہوتی، ہم اس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو بیوی گنہگار ہوگی اور آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ نے ادا کر دیا اور آپ کی بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طریقے سے اب یہ زکوٰۃ دی کس کو جائے گی؟ اصلاً تو آپ دیکھیے جو قرآن کریم میں مصرف بتائے گئے ہیں اس میں سے کچھ مصرف ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جائے، وہ مصرف آج موجود نہیں ہے۔ کچھ موجود ہیں، ان دونوں میں سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے بتایا کہ آج اگر غور کریں تو 2 مصرف ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پیسہ جو 2.5% ہم نکال رہے ہیں یہ غریب اور فقیر کا ہے، مسکینوں کا ہے۔ غریب، فقیر، مسکین کسے کہیں گے؟ شریعت کی نظر میں جو صاحب نصاب نہیں ہے اسے غریب، فقیر، مسکین کہہ سکتے ہیں اور اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کسی بیوی کا شوہر انتقال کر گیا اور وہ بیوی بیوہ ہے
اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اس کا شوہر نہیں ہے بس زکوٰۃ دو، یہ نہ دیکھو کہ اس کے پاس مال ہے یا نہیں، اس کا شوہر تو مرا ہے لیکن اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے کہ یہ بیوی خود زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، تو آپ کی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ کو اس کو زکوٰۃ دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہے لیکن اس کا باپ مرا ہے اتنا روپیہ چھوڑ کر کہ یہ بچہ خود اتنا پیسے والا ہے کہ یہ مالدار ہے اور یہ خود اپنی زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اگر آپ جان بوجھ کر زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ حضرات جو صاحب نصاب نہیں ہے، جن کے پاس 612 گرام چاندی خریدنے کی قیمت نہیں ہے یا ان کے پاس اتنی چاندی نہیں ہے، تو وہ شریعت کی نظر میں غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ انہیں زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا مصرف انہوں نے بتایا کہ اسلام کی اشاعت جن راستوں میں ہو رہی ہے ان راستوں میں بھی اسے خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اگر دیکھا جائے انہوں نے تاکیدی طور پر کہا کہ آپ مدارس کو لے لیجئے، مدارس میں یہ دونوں کام انجام دیے جاتے ہیں، ایک تو غریب، مسکین، فقیر طلبہ بھی پڑھنے آتے ہیں۔ آج دنیاوی تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ ہر شخص اس کو پڑھانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، اس لیے اکثر جو مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں وہ غریب ہی طلبہ ہوتے ہیں، اس لیے مدرسے کے اندر غریب لوگوں کی کفالت بھی ہوتی ہے اور دین کی اشاعت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ مدارس کے اندر زکوٰۃ دینا منع ہے، مدارس کے اندر زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ اس لیے اس کے اندر دونوں کام انجام دیے جا رہے ہیں، اسلام کی اشاعت بھی ہو رہی ہے اور غریب فقیر مسکین کی کفالت بھی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ساری زکوٰۃ مدارس ہی کو دے دیجئے، آپ کی جتنی چاہت ہو، جتنی خواہش ہو اتنی دیجئے، آپ اپنے غریب کو بھی دیکھیے، آپ اپنے پڑوس کو بھی دیکھیے، آپ اپنے عزیز کو بھی دیکھیے، آپ اپنے رشتہ دار کو بھی دیکھیے، اور یہاں تک اگر آپ نے اپنے عزیز اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دی اس میں دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ہے، دوسرے صلہ رحمی کا ثواب ہے، رشتہ داری نبھانے کا ثواب ہے، اور یہ زکوٰۃ صرف رشتہ داروں میں ان لوگوں کو نہیں دی جائے گی، دو رشتے ایسے ہیں جن کو نہیں دی جائے گی، ایک تو رشتہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو نہیں دے سکتے اور دوسرے اپنے باپوں کو نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر میں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا، اپنے پوتے اور پوتی کو نہیں دے سکتا، نیچے جتنی ہماری اولادیں آ رہی ہیں ان کو نہیں دے سکتا، اوپر جتنی آ رہی ہیں نہ باپ کو دے سکتا ہوں، نہ ماں کو دے سکتا ہوں، نہ دادا اور دادی اور نانا اور نانی کو دے سکتا ہوں۔ اوپر کی لسٹ میں جتنے لوگ رشتہ دار میں جا رہے ہیں انہیں نہیں دے سکتے، نیچے جتنے لوگ رشتہ دار میں جا رہے ہیں انہیں نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں، اپنی بہن ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، اسی طریقے سے پھوپھی ہو، خالہ ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، سب کو اگر کوئی غریب ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے آپ زکوٰۃ دیں گے تو دوہرا ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کے سامنے کہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو مسائل ہمیں ہمارے سامنے آ جائیں ایک بار پوچھ ضرور لیجئے گا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے، تھوڑا سا پیچیدہ اتنا نہیں ہے لیکن سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، اس لیے مشکل سا معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایک بار ضرور پوچھئے۔ 5 منٹ اور لیتا ہوں۔ یہ جو آج جمعہ ہے، اگلا جمعہ جب آئے گا تو اس وقت 22واں رمضان ہوگا۔ اس سے پہلے ایک اہم عبادت ہے جو اعتکاف کی عبادت ہے، وہ 20ویں رمضان کی مغرب کا چاند نکلنے سے پہلے مسجد میں کوئی شخص اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں اور 30ویں تاریخ کی مغرب کا چاند دیکھ کر یا نماز پڑھ کر مسجد سے نکلیں یا 29ویں کا چاند دیکھ کر نکلیں۔ یہ اس طریقے سے یہ پورا 10 دن کا یا 9 دن کا عشرہ ہوتا ہے جس میں اعتکاف کی بہت بڑی عبادت ہوتی ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں تو ہر شخص پر ضروری ہوتا ہے، شروع میں ہر شخص پر ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر چند لوگوں نے بھی اس کو ادا کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔
لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک آدمی مسجد میں بیٹھے گا دوسرا نہیں بیٹھے گا. یہ طریقہ ہمارا غلط. زائد سے زائد جتنے ہو جائیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیے. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم صرف آپ کے در پر آ چکے ہیں, ہم نے مال و دولت کو بھی چھوڑ دیا, اپنی آل و اولاد کو بھی چھوڑ دیا, آپ کے گھر میں آپ کی عبادت کرنے کے لیے, آپ کا نام لینے کے لیے ہم بس یہی حاضر ہیں. اور اس کے چند مسائل ہیں. عام طور پر لاؤبالی میں کہہ لیجئے یا غفلت میں کہہ لیجئے ہم مسائل سیکھتے نہیں ہیں, لیکن شوقیہ طور پر ہم اعتکاف میں بیٹھ ضرور جاتے ہیں اور پھر مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. نفلی اعتکاف تو 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ اعتکاف جو رمضان کے اخیر عشرے میں میسر ہوتا ہے یہ اسی کو ہوگا جو اس کے مسائل کے اعتبار سے پورا کھرا اترے گا. اور اگر مسائل ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گے اور اس کے خلاف اگر ہم کام کر لیں گے تو نفلی اعتکاف کہلائے گا, سنت مؤکدہ علی الکفایہ والا اعتکاف ادا نہیں ہوگا. اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی جتنی حد ہے, مسجد کی جتنی حد ہے, جس مسجد کی حد میں ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتے, یا کہیے کہ جس مسجد کی حد میں ہم نماز پڑھتے ہیں, متولی حضرات نے, ذمہ دار حضرات نے, کمیٹی والوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ یہاں سے یہاں تک بس نماز پڑھی جائے گی, اس کے باہر جو مسجد کی پوری زمین کی باؤنڈری ہے اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اس حصے میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے. اس سے باہر اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہمارا قدم نکلے گا تو ہمارا یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس مسجد کی باؤنڈری میں جسے مسجد کی حد کہا گیا ہے, جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں, جس میں ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتے. مثلا یہ جو باؤنڈری بالکل کنارے جہاں ہم چپل اتارتے ہیں وہ ہماری نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. وہ چپل اتارنے کے لیے ذمہ دار حضرات نے اسے مسجد کی حد میں شامل نہیں کیا ہے. اسی طرح ادھر وضو خانے کی طرف جو ایک اینٹ لگی ہوئی ہے اس سے باہر کا جو حصہ ہے وہ مسجد کی حد میں نہیں ہے. لہذا اگر اس حدود سے ہم 1 سیکنڈ بھی بغیر کسی ضرورت کے نکلتے ہیں تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ادا نہیں ہوگا. اس لیے اس کی طرف خاص طور سے توجہ دینی. ضروریات 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک طبعی ضرورت اور ایک شرعی ضرورت. شرعی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ کی مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو آپ جامع مسجد میں یا جہاں بڑی مسجد میں جمعہ ہوتا ہے وہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں, اور جمعے کی نماز ادائیگی کر کے فوراً اپنی مسجد میں واپس آ جائیے. راستے میں کھڑے ہو کر کسی سے باتیں کرنا, کسی سے ملاقات کرنا, اگر آپ نے اس طریقے سے کیا تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آپ کی اس مسجد میں یا عام طور پر ہمارے پورے قصبے میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں جمعہ نہ ہوتا ہو, لہذا یہ شرعی ضرورت ختم ہو چکی. طبعی ضرورت ہے. طبعی ضرورت یہ ہے کہ نہانے کی حاجت ہو گئی, یا روزہ رکھتے ہیں, روزہ رکھنے میں ہماری سحری لانے والا کوئی نہیں ہے, افطار لانے والا کوئی نہیں ہے, کپڑے بہت زیادہ گندے ہو چکے ہیں یا کسی طرح ناپاک ہو گئے ہیں تو کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے, بیت الخلا جانا, پیشاب کرنے کے لیے جانا, یہ تمام ہماری طبعی ضرورتیں ہیں. اس کے لیے ہم جا سکتے ہیں اور جیسے ہی یہ کام پورے ہو جائیں فوراً واپس آئیں. اگر 1 سیکنڈ بھی ہم باہر بیٹھ کر, کوئی لوگ بیڑی پینے لگتے ہیں, کچھ لوگ گٹکا کھانے لگتے ہیں, یہ ہماری طبعی ضرورت ہے, شرعی ضرورت نہیں ہے. یہ عادت ہے ہماری, اس کو آپ چاہیں تو ختم کریں, برداشت کریں. اگر آپ نے اس ضرورت کی وجہ سے مسجد کے اس حصے سے 1 منٹ بھی گزارا, خواہ گٹکا کھانے کی نیت سے گزارا ہو, خواہ بیڑی پینے کی نیت سے گزارا ہو, آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ چند موٹے مسائل تھے جو میں نے آپ کو بتائے. اور پھر مسجد کے اندر کرنا کیا ہے, چند لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بکواس شروع ہو جاتی ہے. یہ طریقہ غلط ہے. آج ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ میں مشغول رہیں, نوافل میں مشغول رہیں, تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, اللہ کو یاد کریں. اگر آپ کا دل بھر چکا ہے تو آپ آرام سے کسی تنہائی میں جا کر سو جائیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کریں, دنیاوی باتیں کریں. یہ طریقہ غلط ہے. اللہ رب العزت و جلال سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.